اب آپ کو بتائیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کا آغاز آج سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے اقدامات پر غور ہوگا۔ شہباز شریف کی مختلف سربراہان مملکت سے ملاقات شیڈیولڈ ہے۔ وزیر اعظم عالمی تحفظ خوراک کے سربراہ اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں لندن میں ہونے والی بڑی بیٹھک کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے اہم ملاقات کی۔ لیگی قیادت نے عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ نومبر میں ہونے والی اہم تعیناتی سے متعلق تفصیلی مشاورت بھی کی گئی۔ پنجاب حکومت کی ممکنہ تبدیلی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے دو ٹوک کہہ دیا، حکومت کسی کی دھونس دھمکی میں آ کر انتخابات نہیں کروائے گی۔ لندن میں ہوئی اہم سیاسی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے درمیان 3.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ جو آئینی وقت تعین ہے انتخابات کا اس کے مطابق ہوں گے۔ کسی کی منشا، کسی کی دھمکی، کسی کی دھونس سے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ نومبر میں ہونے والی اہم تعیناتی پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ میڈیا نے وزیر دفاع سے سوالات کیے تو وہ جواب ٹال گئے۔ آپ کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے، آرمی چیف کے حوالے سے کوئی مشاورت مکمل ہوئی ہے سر؟ میاں صاحب میرے لیڈر نے، میں انہوں نے ملن آیا، ضروری ہے کہ باقی گلاں بھی نال ہون جڑی۔ ملاقات میں پنجاب حکومت کی ممکنہ تبدیلی کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ سیلاب سے تباہی، معیشت اور دیگر اہم امور بھی زیر بحث لائے گئے۔ تو دوسری جانب یہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی رہنماؤں کا قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کور کمیٹی بیٹھک میں عمران خان نے جھاڑ پلا دی، خبردار کر دیا کہ انہیں بائی پاس نہ کیا جائے۔ اسلام آباد سے ٹیکا خان ثانی کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کی ایک روز پہلے ہونے والی کور کمیٹی بیٹھک کی بڑی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر پی ٹی آئی رہنماؤں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی گونج۔ چیئرمین عمران خان کا سخت اظہار برہمی، کہا مجھے بائی پاس کر کے کسی سے رابطہ نہ کیا جائے۔ سماع کو باوثوق ذرائع سے موصول اطلاعات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ ان کے علم میں ہے کون رہنما اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتے رہے یا رابطے میں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست رابطے نہ کرنے کی ہدایت، ساتھ ہی مشروط اجازت بھی دے دی۔ کہا جس پارٹی رہنما نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا ہے انہیں اعتماد میں لے کر کرے۔ سوشل میڈیا پر بھی پارٹی لائن میں رہ کر معاملات کو اٹھانے کا حکم دے دیا۔ بولے ٹویٹ پارٹی پالیسی کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ شری مزاری کو سوشل میڈیا کے حوالے سے اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی۔ پارٹی چیئرمین کی کور کمیٹی کے ممبرز کو لانگ مارچ اور احتجاج کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ عمران خان نے خبردار بھی کیا کہ پارٹی تنظیموں سے زیادہ عوام متحرک ہیں، ایسا نہ ہو تنظیمیں پیچھے رہ جائیں، عوام آگے نکل جائے۔ تو اس تمام تر سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ زیغم خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ زیغم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو جو لندن میں اہم ملاقات ہوئی ہے، بڑوں کی بڑی بیٹھک جو سجی ہے، میں اس پہ آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی۔ انتہائی اہم وقت ہے جس میں یہ بیٹھک سجی ہے، اور پھر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ یہ کہتی ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ جو ہے وہ بڑے میاں صاحب کی مشاورت سے ہونے جا رہا ہے، جو کہ نون لیگ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ اس پہ کیا تجزیہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، جن کا آئینی اختیار ہے، اور وزیر اعظم صاحب ہی کریں گے۔ اب وزیر اعظم صاحب پارٹی کے اندر کس سے مشاورت کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ دو لیول پر دیکھیں۔ وزیر اعظم جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ہیڈ بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ پارٹی میں بھی پلیسڈ ہے، وہ اپنے پارٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں۔ تو ایز پارٹی پریزیڈنٹ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں میں کس سے کنسلٹ کرتے ہیں کسی بھی عہدے کے لیے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن فیصلہ تو نواز شریف نے نہیں کرنا، وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ نواز شریف کریں گے یا آصف زرداری کریں گے۔ فیصلہ وہی کرتا ہے جس کا آئینی اختیار ہوتا ہے۔ عمران خان کسی کو عہدہ دیتے ہوئے کس کس کے ساتھ مشاورت کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان فیصلہ کرتے تھے، ریسپانسبلٹی ان پر ہوتی تھی۔ اس وقت وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے تو ذمہ دار وزیر اعظم خود ہوں گے۔ اور زیغم صاحب اس وقت سچویشن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آلدو
انٹرنل پالیٹکس کا بھی پریشر ہے، لیکن جو ایکسٹرنل افیئرز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ازبکستان ہو کر آئے ابھی وزیر اعظم شہباز شریف، اس کے بعد ابھی UNGA کا یہ اجلاس ہے، تو انٹرنیشنلی بھی بڑی بھاری ذمہ داریاں پاکستان پہ عائد ہیں، خاص طور کے اس وقت کے جب ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ اب یقیناً شہباز شریف جا کے UNGA میں یہ کلائمیٹ چینج پہ بات تو کریں گے، آپ کے خیال میں انہیں مزید اس پہ اسرٹ کرنا چاہیے عالمی دنیا پہ کہ جی آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، گلوبل وارمنگ نے ہمارا کیا حشر کیا ہے، تو پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس ایسے پیش کرنا چاہیے کہ دنیا اس کو سنے بھی، سمجھے بھی، اور پھر ہماری امداد پہ عمل بھی کرے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں کلائمیٹ ریپریشنز کی، یعنی دنیا بھر میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں جس میں ہمارا صرف حصہ 1% سے بھی کم ہے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ ذمہ داری لیں اور پاکستان کو، جس کو تاوان کہتے ہیں، ریپریشنز ہیں، اس کو ادا کریں۔ دیکھیں یہ دور از کار بات ہے، ابھی ہونے والا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی پرنسپل پوزیشن اس پر یہی ہونی چاہیے اور پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے خلاف جو ایک لابی ہے، جو انوائرمنٹ کی لابی ہے، اس کے پھر ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان کو ان بین الاقوامی NGOز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو یہی آواز اٹھا رہی ہیں، جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کر رہی ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ ان آپ بین الاقوامی حکومتوں کو آپ کو جوائن کرنا ہوگا، بین الاقوامی فورسز کو جوائن کرنا ہوگا، اور خود پاکستان میں ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے پتہ چلے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے بارے میں بہت ہی آگاہ ہیں، اور ایک مؤثر آواز ہی نہیں بلکہ ہم ایک مؤثر کام بھی اس کے بارے میں کر رہے ہیں، تو اس سے پاکستان کا انفلوئنس بڑھے گا۔ لیکن فوری طور پر تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں اس میں ہمیں امداد کی ضرورت ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے دوست ملک جو ہیں وہ تھک گئے ہیں پاکستان کو امداد کرتے کرتے، اب ان کی انٹرسٹ نہیں رہی، اور پاکستان کا جو بین الاقوامی وزن پاکستان کی معیشت کی کمزوری کی وجہ سے کم ہوا ہے، وہ بھی ہمارے لیے فکر مندی کی بات ہے۔ تو ہم نے اسے کیسے بڑھانا ہے، معیشت کو کیسے بحال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس پہ بہت سے ایشوز ہیں۔ آپ نے بتایا سینٹرل ایشیا میں جو کانفرنس ہوئی اس حوالے سے، اس میں مثال کے طور پر افغانستان بہت اہم ہے۔ افغانستان میں حکومت تبدیلی کے بعد پھر سے وہ پاکستان کے خلاف ایک دہشت گردی کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے، اور پورے ریجن کو اس سے خطرات ہو سکتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ پھر جو ریجن کی کنیکٹیوٹی ہے، جب ہم معاشی بات کرتے ہیں تو کنیکٹیوٹی بہت اہم ہے کہ ہماری ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی، سینٹرل ایشیا سے پاکستان، اور پھر آگے کو اس کی کنیکٹیوٹی، انرجی کاریڈورز، تجارت کو بڑھانا، چین کے ساتھ تعلقات، تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر وہاں پر بات ہوئی بھی ہے، اور میرا خیال ہے مزید بھی اس بات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا زیغم صاحب، اب ذرا ہم خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا جو انکشاف ہوا تھا، اور خان صاحب کے اپنے ہی اراکین کو جھاڑ پلائی کہ مجھے بائی پاس نہ کیا جائے، اس طرح کی صورتحال میں ہمیں PTI 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پھر خان صاحب کا وہ بیانیہ کہ الیکشن جلدی کروائے جائیں، جس میں ہم دیکھتے تھے کہ PTI کی کور کمیٹی یا اہم لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ یقیناً اب ان کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھیے PTI کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی PTI کو عمران خان صاحب کو ملا تھا۔ PTI کے 50% MNA ایسے ہیں جو PTI سے پہلے کسی اور پارٹی میں MNA تھے۔ ظاہر ہے کچھ ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بہت سے سیاسی لیڈرز نے اپنی وفاداریاں بدلی تھیں اور اچانک سے آ کر پیپلز پارٹی PTI میں شامل ہو گئے تھے، تو وہ تعلقات تو ان کے ختم نہیں ہوئے۔ وہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے وفاداری رکھتے ہیں، اور وہ کسی قیمت پر اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کر مکمل طور پر PTI کے نہیں ہوں گے۔ تو عمران خان کی یہ بات کہ وہ بالکل تعلق نہ رکھیں، ڈسپلن کے لحاظ سے ٹھیک ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن کی پابندی کریں، پارٹی لیڈر کو بائی پاس نہ کریں، لیکن عمران خان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کس طرح کا مال ہے، کس طرح کے MNAs اور MPAs ہیں، اور ان کی اصلی وفاداریاں کہاں ہیں، تو ایک حد تک ہی وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سیاسی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور یقیناً اس وقت جو معاملات بنے ہوئے ہیں سیلابی صورتحال میں،
اس میں سیاسی اکٹھ کی ضرورت ہے، نہ کہ سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیں۔ اس وقت ایک قبلہ رخ ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پاکستان معاشی طور پہ جو ہے تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ سیلاب نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ رادر دین اپنی پولیٹیکل فورسز کو ڈیوائیڈ کریں، سب ایک نقطے پہ آ کے سوچیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔